بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کے 3 منٹس قسط نمبر 3۔ آپ احباب کی دلچسپی اور پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قسط کچھ طولانی بنائی۔ دوستوں، بات کچھ یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ سپاہی جو ملک الموت سے بارہا گزارش کر چکا تھا کہ میری موت کا بندوبست چل رہا، اور اس کے بعد خواب میں ملک الموت نے آ کے اسے سمجھایا کہ ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ اور وہ سپاہی بیان کرتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو سفر کی تیاری کرنی تھی، تمام افراد بس میں سوار ہو چکے تھے، تو میں متوجہ ہوا کہ میرے ساتھیوں نے سفر کا اجازت نامہ نہیں لیا ہے۔ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور پولیس اسٹیشن کی جانب تیزی سے چل دیا۔ واپسی پر ایک چوراہے پر ایک گاڑی سرخ بتی کی جانب متوجہ ہوئے بغیر میری طرف آئی، جس سے تصادم ہو گیا اور میرے بدن کے بائیں حصے پر چوٹ لگی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ میں اچھل کر ٹرک کی چھت پر جا پڑا، اور پھر وہاں سے ایک کار کی چھت پر جا لگا، اور پھر وہاں سے لڑک کر میں زمین پر آ گیا۔ ڈرائیور کا بدن پتوں کی طرح کانپ رہا تھا، اسے لگا کہ میں شاید مر چکا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ شاید ملک الموت میری تلاش میں آ ہی گئے۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ زندہ رہنے کی امید باقی نہ رہی، اور یوں لگا کہ بدن سے روح خارج ہو گئی۔ میری نگاہ گھڑی کی جانب پڑھی، دن کے 12 ہو رہے تھے۔ میرے بدن کا بایاں حصہ شدید درد کر رہا تھا۔ مجھے گزشتہ رات کا خواب یاد آیا، اور میں نے خود سے یہی کہا کہ یہ شب گزشتہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ جن دوستوں نے قسط نمبر 2 دیکھی تھی وہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، یعنی میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا۔ جب مجھے خواب کی تعبیر مل گئی تو مجھے یاد آیا کہ امام رضا علیہ السلام کے زائرین انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جلدی جانا چاہیے۔ میں جلدی سے اٹھا۔ ڈرائیور بولا، تم سلامت ہو؟ میں نے گاڑی کے سامنے سے اپنی بائک اٹھائی اور سٹارٹ کی۔ حالانکہ مجھے کافی تکلیف تھی، میں مسجد کی جانب چل دیا۔ ڈرائیور چیخ چیخ کر کہتا رہا، کیا تمہیں یقین ہے تم ٹھیک ہو؟ اس کے بعد وہ ڈرائیور گاڑی کے ساتھ میرے پیچھے آیا۔ اسے یہی فکر لاحق تھی کہ میں کہیں زمین پر نہ گر پڑوں۔ زائرین کا کارواں روانہ ہوا۔ حادثے کا درد 2 ہفتے تک رہا۔ پھر مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ ابھی فرصت باقی ہے۔ اب مجھے چاہیے کہ جو بھی کام کروں رضائے پروردگار کے لیے کروں، اور موت کی دعا مزید نہ کروں۔ ہر وقت اچھا بننا چاہیے۔ جب وقت آئے گا ملک الموت خود ہماری تلاش میں آ جائیں گے۔ البتہ اب میری دعا یہ تھی کہ جب بھی موت آئے شہادت کی موت آئے۔ ان ایام میں میری بہت زیادہ کوشش تھی کہ میں اپنے ان دوستوں کی مانند بنوں، اور ارادہ کیا کہ سپاہ پاسداران کا حصہ ہوں۔ پاسداران ایران کا ایک خاص فوجی دستہ ہے کہ جسے ایرانین ریولوشنری گارڈ کارپس یا سپاہ پاسداران کہا جاتا ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا تھا کہ یہ فوج کا لباس سبز بالکل وہی لباس ہے جو امام غائب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ہے۔ کئی کوششوں کے بعد، تربیتی دورہ اور مشق مکمل کرنے کے بعد 70 کی دہائی کے شروع میں سپاہ پاسداران میں شامل ہو گیا۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں اپنے دوستان کی نظر میں ایک مزاحیہ یعنی شوخ قسم کا شخص تھا، مگر محنتی تھا۔ یعنی جو بھی کام میرے سپرد کیا جاتا میری کوشش ہوتی کہ بخوبی اس کو انجام دوں۔ میرے دوست یہی کہتے تھے کہ میرے ساتھ رہ کر کوئی بھی تھک نہیں سکتا، بور نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ٹریننگ یا جنگ کے لیے جاتے تھے تو ہمارے خیمے سے ہنسی مذاق کی ہی آوازیں آتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یعنی میری زندگی بھی دوسرے لوگوں کی طرح روزمرہ کی مصروفیات سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ دن کا وقت کام کاج میں گزرتا اور رات کا وقت گھر والوں کے ساتھ۔ کچھ راتیں مسجد یا چھاؤنی میں بھی گزارا کرتے۔ کئی سال فوج کے ساتھ گزر گئے۔ ایک روز اعلان ہوا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سال 1390 عیسوی تھا۔ ایران کے شمال مغرب کی جانب پیران شہر اور اس کے ساتھ کچھ ملاقات میں امریکی دہشت گرد اور امریکی چیلے علاقے کے مظلوموں کو خاک و خون میں غلطان کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ بلند جگہوں پر قبضہ کر رکھا تھا
اور وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں اور فوجی دستوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ جب بھی فوج اور فوجی دستے ان سے مقابلہ کرنے لگتے تو دہشت گرد گروہ کے دستے شمال کی جانب عراق فرار کر جاتے۔ اسی سال ستمبر میں سردار جان نثاری اور IRGC کے اہلکاروں کے گروپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد خصوصی افواج کا دستہ وہاں پہنچا اور سارے علاقے کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے ایک بہت بڑے آپریشن کی تیاری کی۔ آپریشن اچھا ہو گیا۔ پاسداران دستے کے چند اہلکار شہید ہوئے اور اسی کے ساتھ بلند مقامات اور پوری سرحدی علاقے سے PJA کے دہشت گرد گروہ کے عناصر کا صفایا کر دیا۔ میں خود اس آپریشن میں موجود تھا۔ میں نے ایک حقیقی فوجی جنگ کو قریب سے مشاہدہ کیا۔ مجھے یہ تجربہ بہت اچھا لگا۔ اپنے دیگر دوستوں کی طرح مجھے بھی شہادت کی آرزو تھی، مگر میں خود سے یہی کہتا رہتا کہ ہم کہاں اور توفیق شہادت کہاں۔ البتہ جو ولولہ اور عشق شہادت جوانی میں تھا وہ اب کم ہو چکا تھا۔ علاقے کی گرد و غبار اور خاک کی آلودگی کی وجہ سے میری آنکھیں بہت متاثر ہوئی۔ ماحولیاتی آلودگی میری آنکھوں کی جلن کا باعث بنی۔ یہ جلن نارمل نہیں تھی۔ امدادی یونٹ کے ڈاکٹر نے میری آنکھ میں ایک قطرہ ڈالا اور کہا کہ تم 1 گھنٹے تک ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن آنکھ کے درد نے مجھے ابھی بھی پریشان کیا ہوا تھا۔ اس ماجرے کو چند ماہ گزر گئے۔ محب وطن جنگجوؤں کے ایک کامیاب آپریشن نے شمال مغرب کے بلند علاقوں کو مکمل طور پر دشمن سے خالی کر دیا تھا۔ فوجیں اپنی اپنی یونٹس میں واپس آ گئیں، لیکن میں ابھی تک اپنی آنکھوں کے حوالے سے مصروف تھا۔ میری بائیں آنکھ بہت زیادہ درد کر رہی تھی۔ میں نے تقریباً 3 سال بہت مشکل سے گزارے۔ اس عرصے میں کئی بار میں نے مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کیا، لیکن کہیں سے بھی درست مشورہ نہ مل سکا۔ ایک روز میں نے صبح یہ محسوس کیا کہ میری بائیں آنکھ اپنی جگہ سے باہر نکل آئی، اور واقعاً ایسا ہی تھا۔ میں نے جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھ اپنی جگہ سے باہر نکل چکی تھی۔ بہت عجیب حالت تھی، اور دوسری طرف میں شدید درد میں تھا۔ میں اسی روز ہسپتال گیا اور میں نے وہاں یہ گزارش کی میرا کوئی نہ کوئی علاج کرے، اب مزید قابل برداشت نہیں ہے۔ عزیزو، اب اس آنکھ کی بیماری کی وجہ سے اس سپاہی کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا یہ آنکھ بعد میں شفا یاب ہوئی یا یہی اس کی شہادت کا وسیلہ قرار پائی؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور انتظار کیجیے کس نے وقت چاہ